چوتھا معاملہ ہے رمضان کی آمد سے پہلے پہلے رمضان کے احکام، مسائل اور اس کی معلومات حاصل کرنا۔ رمضان میں جا رہے ہیں تو رمضان میں جانے سے پہلے روزہ کے کیا آداب ہیں، روزہ کیا کیا طریقہ ہے، روزہ کی کیا فضیلت ہے، روزہ کے کیا مسائل ہیں، روزہ کے کیا جو ہے احکام ہیں، ان ساری چیزوں کو ہمیں سیکھنا روزہ سے پہلے زیادہ ہمارے اوپر ضروری اور واجب ہے۔ جیسے ہم حج میں آتے ہیں، حج سے پہلے ہمیں ضروری حج کی معلومات لے لیں پھر حج کرنے آئیں، عمرہ سے پہلے عمرہ کی معلومات لے لیں پھر عمرہ کے لیے آئیں، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، نماز سے پہلے ہمیں نماز کی تعلیم چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب ہاتھ باندھ لیے ہیں اب اس میں کیا پڑھنا ہے، نیچے جھکیں گے اب اس میں کیا پڑھنا ہے، یہ کیا چاہیے؟ اس سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم ہونا چاہیے تاکہ ہم ٹھیک اس پر عمل کر سکیں۔ تو رمضان سے پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ رمضان کے جو احکام، مسائل، ہو سکتا ہے باریک مسئلہ آپ نہیں جان سکیں لیکن موٹی موٹی چیزیں، روزہ کے کیا احکام، کیا آداب، سحری، افطاری اور پھر جو ہے تراویح، نماز، دعا، اذکار، یہ ساری چیزوں کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھنا صحیح سے نہیں جانتے، رمضان کا کیا استقبال کریں گے، نماز میں کیا پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اذکار، دعائیں، صورتیں، بہت ساری چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہمیں بہت ساری چیزیں یاد ہیں لیکن جو عبادت کا معاملہ ہے، روز ڈیلی کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں نہیں جو ہے بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے معاملے میں، کرونا کے زمانے میں جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید تھے، رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کے مہینے میں گھر میں لوگ تراویح پڑھنے کے لیے پریشان ہیں۔ گھر میں 10 لوگ ہیں، 15 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، کسی کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے، کسی کو جو ہے چند صورتیں یاد نہیں ہیں۔ گھر میں ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی ہے، فلسفی بھی ہے، 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ سیلری کمانے والا اتنا بڑا بندہ ہے، کلکٹر ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے، اور نماز پڑھانے کے لیے ترس رہا ہے گھر میں۔ کیا فائدہ ایسے پیسے کا کہ آپ گھر میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو کرونا نے ہمیں سکھایا تھا کہ بھائی آپ نماز آپ سیکھو، دین پر عمل کرو، ضرورت پڑے تو آپ خود بھی نماز پڑھا سکو، آپ خود بھی جنازہ پڑھا سکو، آپ خود بھی دین پر عمل کر سکو۔ کرونا نے ہمیں سکھایا تھا لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی ہیں جو اس سے نصیحت نہیں لے رہے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، دیکھیں آپ نماز کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں، نماز میں کون کون سی چیزیں ہمیں نہیں آتی ہیں۔ آپ نماز نبوی لے لیں ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی، آپ پوری نماز کی کتاب پڑھ لیں، دیکھیں اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں معلوم نہیں تھی یا کون کون سی چیزیں ہماری نماز میں چھوٹ رہی ہیں، نماز میں کون کون سی دعا ہمیں یاد نہیں۔ کتنے سارے لوگوں کو قادے کی دعا نہیں یاد ہوگی، کتنے سارے لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، کتنے سارے لوگوں کو نماز کے بعد کے اذکار نہیں یاد ہیں، چند بھی نہیں یاد ہے۔ تو پھر آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ مسلمان ہو کے ڈیلی کا معاملہ یہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ تو نماز کے مسائل اور اسی طریقے سے تلاوت کے جو احکام، مسائل، ذکر، بہت ساری ذکر ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ رمضان میں ہم ذکر کر سکیں۔ بہت سارے ذکر کو آپ یاد کر لیں اور اچھی دعائیں جو رمضان میں کرنی چاہیے، حاجات سے متعلق، ضروریات سے متعلق، ان دعاؤں کو یاد کر لیں، نہیں تو کم از کم اس کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ دعا ہم کر سکتے ہیں۔ بطور خاص رمضان میں روزہ اور نماز، یہ 2 چیزوں کے احکام و مسائل آپ کو تفصیل سے جاننا ہے، تفصیل سے اور باریکی کے ساتھ جاننا ہے۔ رمضان میں جو نفلی عبادات میں تراویح کا معاملہ ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس میں بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں اس کا ثواب، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ تراویح پڑھتے ہیں، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ قیام اللیل جو ہے شب قدر میں جاگتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اہم ترین نماز ہے، فرض نماز اور نفل نماز۔ تو ہمیں بطور خاص رمضان کی آمد سے پہلے روزہ کے احکام و مسائل اور نماز کے احکام و مسائل ہم دلیل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں جانیں گے تاکہ ہم سنت کے مطابق عمل کر سکیں، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ سنت کے مطابق عمل کرنا یہ تقویٰ ہے، منمانی طریقے سے دین پر چلنا یہ تقویٰ نہیں ہے، یا دین میں غلو کرنا یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تو یہ چوتھا پوائنٹ تھا، رمضان میں ہم رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے احکام و مسائل کو جان لیں گے، سیکھ لیں گے۔ میں نے اپنے دعوت سینٹر کے گروپ میں میری جو کتاب ہے رمضان کے فضائل و مسائل سے متعلق، اس میں جو ہے ڈال دی ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، بہت سارے مسائل اور احکام آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے میں ہر رمضان میں رمضان کا کورس کرواتا ہوں، میرے چینل پر پورا کورس موجود ہے جسے سن کر آپ کورس بھی جو ہے معلوم کر سکتے ہیں، رمضان کے احکام و مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ضروری کام، چوتھا مسئلہ تھا۔